اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ خواتین و حضرات، سبحان الذی 15واں پارہ ہے، یہاں سے سورت بھی شروع ہوتی ہے۔ اس پارے میں 2 سورتیں آتی ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورت سورہ کہف۔ اس کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا ذکر فرمایا۔ معراج کے واقعہ 2 فیزز میں ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت کی، پھر وہاں سے آپ آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ اس کا جو پہلا جز ہے وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، سارا گلوریفیکیشن اسی کے لیے ہے جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ 2 مسجدوں پر 2 لوگوں کے قبضے تھے، مسجد حرام پر مشرکین کا قبضہ تھا اور وہاں یہودیوں کا، تو دونوں کو پاک صاف کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا، پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے۔ وہاں جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ سورہ نجم میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دنیا میں مختلف قسم کے گناہ جو لوگ کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کے اسپیسیمن بتائے گئے۔ ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ بدبودار گوشت کھائے جا رہا ہے، وہ حرام خور انسان ہے۔ کسی کو دیکھا گیا کہ اس کے منہ میں گوشت ٹھونسا جا رہا ہے اور پیچھے سے نکل رہا ہے، وہ آدمی ہے جو یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ بعض عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی تھیں، معلوم ہوا کہ وہ زنا کرنے والی بے حیا عورتیں ہیں، یا بڑے پیٹ والے ایسے انسان تھے جنہیں جانور رون رہے تھے، یہ سود خوار انسان تھے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے اسپیسیمن رسول اللہ کو بتائے گئے۔ رسول اللہ نے بتایا دنیا میں کہ بعض گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جس کی سزا کا تصور انسان یہاں نہیں کرتا لیکن آخرت میں جانے کے بعد کرتا ہے۔ حضرات، اسلامی دعوت میں جہاں بشارتیں ہیں، جہاں خوشخبریاں ہیں، وہاں انذار بھی ہے۔ انسان کو درست کرنے کے لیے جہاں ترغیب سے کام لیا جاتا ہے، تشویق دلایا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، وہیں یہی بھی بتانا پڑتا ہے کہ بعض برے کاموں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی سرکشی کی نتیجے میں 2 مرتبہ ان کی پٹائی ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بعد ان کا بیٹا فرما روا ہوا، اس کے بہت جلد ہی وہ ریاست 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گئی۔ مشرکین سے انہوں نے شادیاں کرنی شروع کر دی، بہت ساری برائیوں کے اندر وہ ملوث ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک سخت قسم کا بادشاہ مسلط کیا۔ 587 بیفور کرائسٹ میں بقت نظر، نیبوکڈ نظر انگلش میں کہتے ہیں، وہ آیا اور اس نے حملہ کیا۔ فلسطین کی ریاست، اسرائیل کی ریاست، یہودا کی ریاست، وہ سب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بہت ہی سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا۔ ہزارہا لوگ قتل کیے گئے، کئی ہزار لوگوں کو ملک سے باہر کر دیا گیا۔ ان پر یہ بہت ہی برا دور گزرا۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوتی کوششوں کے نتیجے میں بکھری ہوئی قوم کو انہوں نے جمع کیا اور اس قوم کی تنے مردہ کے اندر نئی روح پھونک کر انہیں حیات بخشی۔ پھر ان کے عروج کا زمانہ شروع ہوا، تو اس کے بعد وہی عروج کا زمانہ تھا جس میں یہ یونانی تہذیب سے متاثر ہونے لگے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی دانست میں سلیب پر چڑھا دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی تقریباً 70 عیسوی میں 70 AD میں رومیوں نے انہیں بری طرح سے مارا
اور بتایا جاتا ہے کہ 1,33,000 لوگوں کو قتل کیا گیا اور 67,000 لوگ گرفتار ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو مصر کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا گیا، جہاں وہ غلام بنا لیے گئے، یا وہاں کے کانوں میں مائنز میں کام کرنے کے لیے انہیں بھیج دیا گیا، یا ایمفی تھیٹر میں ان کو پھڑوایا گیا۔ جانوروں سے جو لڑاتے ہیں، لڑنے کے بعد جانور انہیں پھاڑ دیتے ہیں، تو یہ سب کہ وہ وکٹم بنے۔ ان کی بستیوں کو مسمار کر دیا گیا، پیوند خاک کر دیا گیا، اور 2000 برس تک پوری دنیا میں یہ تتر بتر کر دیے گئے۔ پھر 1948 میں یہ ایک جگہ جمع ہوئے، جہاں آج انہوں نے ایک ریاست بنا لی ہے، اسرائیلی ریاست۔ ورنہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ ان کی سرکشیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیٹا تھا۔ حضرات، سورہ بنی اسرائیل اس لیے بھی مشہور ہے کہ اس سورت کے اندر، یہ مکی سورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے مدینہ اسٹیٹ میں کیا فنڈامنٹلز ہوں گے، کیا ویلیوز ہوں گے، کیا ہیومن رائٹ چارٹر ہوگا، مسلمانوں کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، یہ بتایا گیا، اور اس میں 10 پوائنٹس بتائے گئے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ 10 کمانڈمنٹس مختلف جگہ قرآن میں بیان کیے گئے، کبھی ان میں سے 1-2 نکات کا اضافہ ہے، کبھی 1-2 نکات کو حذف کر دیا گیا۔ یہاں بھی 10 باتیں آئیں۔ پہلی بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ آیا، اور عام جگہوں کے بنسبت یہاں ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، انہیں جھڑک کر بات نہیں کرنا چاہیے، ان پر رحمت کے پر بچھائے رکھنی چاہیے۔ ماں باپ کا احسان اتنا عظیم ہے کہ انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور بہت سے لوگ جب ماں باپ بنتے ہیں اور ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تب انہیں اپنے والدین کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ بہت سے بدبخت انسان ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، بہت سے ناہنجار ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ذلت کے ساتھ پالتے ہیں۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، نان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اس کی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، تو بہت سے لوگ بڑی قسم پرسی کے ساتھ بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی صورتحال ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ 2 وقت کی روٹی انہیں میسر نہیں ہوتی، لیکن والدین کو اپنے پلکوں پر بٹھا کر پالتے ہیں۔ بڑے سعادت مند وہ بچے ہوتے ہیں۔ حضرات، ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہوں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اس رمضان میں جا کر ان سے معافی مانگنی چاہیے، ان کے ساتھ تعلقات کو درست کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں بچوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جانور کا بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے بچے کو کم سے کم 2 سال تک انٹینسیو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ماں نہیں دیکھے تو بچہ مر جائے گا۔ اتنی محنت سے پالتی ہے۔ ڈیلیوری کے وقت ماں زور کی ایک جو چیخ لگاتی ہے، انسان ساری زندگی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ باپ بچوں کی روزی روٹی کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے کہاں سے محنت کر کے پیسے لاتا ہے۔ آفس میں کبھی گالیاں سننی پڑتی ہیں، کبھی نکال دیا جاتا ہے، کبھی بھیک مانگ کر لاتا ہے لیکن بچوں کو نہیں بتاتا، کبھی قرضہ کر کے لے آتا ہے، بچوں کو پالتا ہے۔ ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ جن کے زندہ ہوں وہ اس رمضان میں ماں باپ سے جائیں اور اپنے تعلقات کو گہرا کریں اور اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم نے حسن سلوک کیا تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں اس کے نتیجے میں اب ہم بھرپائی تو نہیں کر سکتے، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ والدین کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، صلہ رحمی، رحم کے رشتے، بھائی بہن اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کی تعلیم دی۔ نمبر 4 بتایا گیا کہ قتل اولاد نہ کرو، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ عموماً لوگ مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے ہیں، بعض اور وجوہات سے بھی بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کافر اپنے بتوں کے سامنے نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی بھینٹ چڑھاتے تھے، جس کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا ہے۔ بعض لوگ
ڈاکٹر جب بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوگا تو ایبارٹ کر دیتے ہیں۔ حضرات یہ لوگ بہت زندگی میں تکلیف اٹھاتے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں پیٹ میں۔ کبھی کبھی وہ بچے خواب میں آتے ہیں اور ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ ماں، اے ابا، کیا میری غلطی تھی کہ آپ نے مجھے قینچی، چاقو، نشتر استعمال کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے گٹر میں پھینکوا دیا۔ اس سزا سے مرتے دم تک وہ پیچھا چھڑا نہیں پاتے۔ بچوں کو لوگ قتل کر دیتے ہیں، بچوں کو قتل اس لیے بھی کر دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے والا ہینڈی کیپڈ ہوگا، حالانکہ وہی بچے دنیا میں برکت کا باعث ہوتے ہیں، وہی بچے بعض مرتبہ جنت تک لے جاتے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس وجہ سے اپنے بچوں کو ایبارشن کر دیتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو ایسے بچوں کو معلوم ہو کر کہ ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہوگا ایکسیپٹ کیا، اللہ نے ان کو بہت خوش رکھا ہے، یہاں دنیا میں خوش رکھا ہے، آخرت میں کتنا بلند درجہ عطا کرے گا۔ یہ سب آزمائشیں۔ کہا کہ بچوں کو قتل نہ کرو۔ نمبر 5 کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ وہ ناچ گانے جو انسان کے اندر شہوت کو بھڑکاتے ہیں، وہ ہوٹلز، وہ کلبز، وہ پبز، وہ بارز، وہ گناہ کی جگہ جہاں انسان کی شہوت بھڑک اٹھتی ہے، شراب، نا محرموں کے ساتھ خلوت، تنہائی، اور نامحرموں کے ساتھ بہت زیادہ قربت اور دوستی اور بے تکلفی، یہ تمام امور سے بچنا چاہیے جو زنا تک انسان کو لے جاتے ہیں۔ نمبر 6 قتل نفس سے کسی انسان کو قتل نہیں کرنا۔ نمبر 7 مال یتیم کی حفاظت کرنا اور غلط طریقے سے نہیں کھانا۔ نمبر 8 وعدہ کریں تو پورا کریں، عہد کو ایفا کریں۔ نمبر 9 کاروباری دیانت، ناپ تول صحیح رکھنا چاہیے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، اور ہماری طرف سے کچھ زیادہ چلے جائے تو ٹھیک ہے لیکن سامنے والے کا ہماری طرف باقی نہ رہ جائے، یہ مزاج اور یہ ایٹیٹیوڈ بزنس میں پیدا کرنا۔ اور نمبر 10 یہ ہے کہ وہم و گمان کے پیچھے اور سپرسٹیشنز کے پیچھے نہ چلیں بلکہ علم کی پیروی کرنی چاہیے۔ غرور اور تکبر سے ممانعت کی گئی۔ اس طرح سے 10 باتوں کی تعلیم دی گئی۔ حضرات آگے چل کر 4 اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ ایک توحید پر ان کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا گیا، دوسرا قرآن پر اعتراضات کے جواب دیے گئے، تیسرا نبوت کے بارے میں، اور چوتھا آخرت کے بارے میں ان کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا گیا۔ اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، ایک دن جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا اور زقوم کھائیں گے اور ان کا حلق جب پھٹنے لگے گا تب انہیں پتا چلے گا کہ کیسی کیسی شرارتیں تھیں جو انہوں نے کی اور کیسی کیسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کیا کرتے تھے۔ اس پس منظر میں بتایا گیا قصہ آدم و شیطان کو پھر ایک اور مرتبہ یہاں لایا گیا، لیکن اس میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو کشمکش یہ شیطان اور حق کے درمیان ہے، اور کشمکش کے منظر کو اور زیادہ کرخت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس پورے کارنامے کو ایک جنگ سے تعبیر دی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکلنے لگا تو اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ جہاں ہم تجھے مہلت دیتے ہیں اور تو اپنی پوری فوج تیار کر لے اگر تیرے اندر استطاعت ہے۔ آیت نمبر 64 میں کہا گیا اور تیرے ساتھیوں کو جمع کر لے اور گھوڑے تیار کر لے اور پیدل اور سوار فوج تیار کر لے، مال اور اولاد کو سب کچھ شریک کر لے اور جا چڑھ دوڑ، لیکن میرے خاص بندوں پر ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، میرے بندوں پر تیرا کچھ چلنے والا نہیں ہے اور ان کے لیے، ان بندوں کے لیے ان کا رب کافی ہوگا۔ تو یہ جو کشمکش ہے اس کی شدت بیان کرنے کے لیے ایک جنگی تعبیر سے پیش کیا گیا کہ جیسے جنگ میں پیادے ہوتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، مال اور اولاد کو لا کر جمع کر لیا جاتا ہے، پھر دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی تجھے جو چاہے کرنا کر لے لیکن میرے بندوں پر تیرا کچھ بس چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ جو گروپس ہیں، اس گروپ کو سمجھنے کے نتیجے میں یہی قصہ آدم و شیطان کو آپ ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھ سکتے ہیں۔ کشمکش کی صورت میں آپ کو لگے گا کہ کس طرح سے یہ کشمکش جنگی صورت اختیار کر رہی ہے، اور اگر جنت سے نکالنے کا تذکرہ آئے گا تو بتایا گیا قریش کو کہ تم کو مکے سے نکال کر دم لے گا، اور بنی اسرائیل کو جب اسلام کی طرف دعوت دینی تھی تو کہا گیا کہ آدم کو زمین میں بھیجتے ہوئے ہم نے جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے کی تکمیل میں ہمیں قرآن مجید بھیج رہے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ کہ لیکن صورتوں کا گروپ جیسے جیسے بدلتا ہے ویسے ویسے معنی بھی اس کا بدلتا چلا جاتا ہے۔
کہا کہ جو تیرے سوار اور پیادے، آج کے زمانے میں شیطان کے سوار اور پیادے، آج کا میڈیا یہ اس کی جنگ کے لیے ایک لشکر ہے، آج کا سوشل میڈیا ایک اور اس کا بیٹالین ہے، آئی ٹی سیل ایک اور اس کی کمک ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ ایک اور اس کی فوج کی جو ہے وہ ٹکڑی ہے۔ تو اس طرح سے آج کے زمانے میں بھی حق و باطل کی کشمکش میں کتنی ٹکڑیاں ہیں، کتنے دستے ہیں، کتنے کمک ہیں، اور کتنی فوج ہے شیطان کی، وہ سب مل کر حق پر یلغار کر رہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اسلام غالب ہوگا، اسلام کی دعوت دلوں کو مسخر کرے گی، اور بندگان خدا اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہیں گے ایک نہ ایک دن۔ پھر کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یاد رکھو کہ شیطان تو اکسائے گا، لیکن ہم نے انسان کو بہت ہی تکریم سے نوازا، ڈگنیٹی سے نوازا، اور اسے خشکی میں، تری میں اونچا مقام عطا کیا، کھانے کی اچھی چیزیں عطا کی۔ یہی لوگ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے، ہم اس دن کہیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، تم خود کافی ہو جو کچھ تم نے کیا اپنے انٹریز کو چیک کرنے کے لیے، تم انٹریز چیک کر لو، اس کے بعد تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کمپرومائز کی باتیں کرتے تھے، اس کا بھی ذکر آیا، اور آپ کا بہت بلند مقام ہے، یہ بتایا گیا کہ جب تک آپ ہی ان کے درمیان اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نمازوں کا اہتمام کیجئے، بالخصوص تہجد کی نماز کا اہتمام کیجئے، اور مقام محمود یعنی ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا جہاں لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ آج دنیا بھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مخالفت بھی ہوتی ہے، وہاں آپ کے چاہنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، آپ پر کافی علمی کام بھی ہوتے رہتا ہے، اور بتایا گیا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ربی ادخلنی مدخل صدقیوں، یہ ہجرت کی دعا ہے کہ پروردگار اگر مجھے یہاں سے جانا بھی پڑے تو میں جاؤں گا، لیکن باعزت مجھے واپس پھر مکے میں لوٹ کر آنے کا موقع ملے، اور کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، رسول اللہ حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے آخری زمانے میں، جبکہ انتہائی سخت نامساعد حالات تھے، بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا، ایسے میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کو تعلیم دی گئی کہ حق کا غلبہ یقینی ہے، یہ بتائیے، ایک نہ ایک دن لوٹ کر ہم مکے میں آئیں گے، یہ بتائیے، لوگوں کو بتا دیجئے۔ اور کہا کہ انسانوں میں سے بعض لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کو پاتے ہیں تو اینٹنے لگتے ہیں۔ عابدوں کا گھمنڈ ان کے لیے ایک موت ہے، اور گنہگاروں کو ان کی مایوسی موت ہے۔ دونوں موت سے بچنا چاہیے، گھمنڈ بھی ایک موت ہے، مایوسی بھی ایک موت ہے۔ کسی کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو اپنے گناہ پر مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ خدا کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی چیزوں کی امید رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا قرآن غالب آ کر رہے گا، یہ قرآن انسانی ذہنوں کو بدلتا ہے اور چینج کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو کشمکش تھی، اس کا بھی اختصار کے ساتھ تذکرہ کر دیا گیا، اس پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ دوسری صورت ہے سورہ کہف، یہ بھی بہت مشہور و معروف صورت ہے، اور ہمارے درمیان بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمعے کے دن اس کی بڑی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں تعلیم دی اور ترغیب دی، اور جمعے کے دن اگر اس کو آپ سمجھ کر پڑھنے لگیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیوں اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ حضرات، جو دنیا ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، زوال زدہ ہے، زوال پذیر ہے، جس زوال آنا لازم ہے، اور اگر بقا کسی کو ہے تو وہ صرف ہمارے اعمال صالح کو ہیں۔ تو جمعے کے دن جب چھٹی کا دن ہوا کرتا تھا، آج بھی ہمارے لیے مومنوں کے لیے وہ دن اطمینان کا دن ہے، عبادت کا دن ہے۔ غور کریں گے تو دنیا جسے ہم کہتے ہیں وہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ جوانی دنیا کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، مال یہ بھی دنیا کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، علم اسے بھی آپ دنیا سے تعبیر کر سکتے ہیں، حکومت، منصب، عہدہ۔ اس صورت کے اندر یہ 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اور بتایا گیا کہ جوانی ہو تو اصحاب کہف کی جوانی ہو، مال ہو تو ان میں سے جو چھوٹا باغ والا تھا جس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پایا جاتا تھا، ایسا ہونا چاہیے۔ علم ہو تو نبیوں کو جیسے علم دیا گیا ویسے حاصل کرنا چاہیے، اور مزید نبیوں کو حکم دیا، حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ خضر کے پاس جائیں، اور کائنات جیسے کام کر رہی ہے اس کے اندر جو راز پنہاں ہیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اقتدار ہو،
تو ذوالقرنین کا اقتدار ہو جہاں انصاف ہو۔ تو دنیا کی کیا بساط ہے، بار بار اس صورت کے اندر تذکرہ آیا اور دنیا کے 4 ایلیمنٹس کا ذکر آیا اور بتایا گیا تو دنیا ہو تو ایسی ہو۔ اب اس کے بعد جو پہلا واقعہ اس میں آتا ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو دعوت لے کر اٹھے تھے اور اس زمانے میں ان کا پرزیکیوشن ہو رہا تھا، توحید کی دعوت دینے کے نتیجے میں انہیں ستایا جا رہا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ٹرکی کے پاس کا علاقہ یعنی ایشیا مائنر جسے کہتے ہیں، وہاں ایک شہر افسس تھا۔ اس شہر میں ڈیسیسس کا زمانہ تھا، وہ بادشاہ تھا 250 AD کا، اور یہ نوجوان سونے کے بعد بہت زمانے تک سوئے رہے، پھر جب اٹھے تو 446 میں یہ اٹھے۔ اس طرح سے تقریباً یہ نوجوان 200 سال تک سوئے رہے۔ 7 نوجوان تھے، انہوں نے توحید کی دعوت کا اعلان کیا، بادشاہ نے ان کی مخالفت کی، یہ وہاں سے چلے گئے اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لیے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اور غار بھی ایسا انہوں نے سلیکٹ کیا کہ سوتے رہتے تھے، سورج کی روشنی بھی پڑتی تھی، ڈائریکٹ پڑنے سے جاگنے کا امکان تھا، لیکن سورج طلوع اور غروب اس طرح سے ہوتا تھا کہ روشنی تو پہنچا دیتا تھا لیکن ان کو بیدار کرنے کا موقع نہیں ہوتا تھا۔ یہ بندے سوئے رہے، اس کے بعد اٹھے تو انہیں بھوک لگی، کھانا کھانے کے لیے کسی کے پاس سکے دے کر بھیجا اور کہا کہ مارکیٹ سے کھانا لے آؤ۔ وہاں جب گئے تو مارکیٹ والوں نے دیکھا کہ یہ 200 سال پرانی کرنسی کہاں سے آ گئی، کہیں خزانہ تو نہیں مل گیا، کہیں دفینہ تو نہیں مل گیا۔ ان نوجوانوں کے پیچھے وہ لوگ گئے، جا کر دیکھا تو 7 لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد وہ سو گئے تو انہیں نیند لگ گئی اور پرماننٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کے پاس سے ان کی قبر پر مزار بنا دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ اصل میں نوجوانوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ حق کی دعوت کو لے کر اٹھیں، حق کا ببانگ دہل اعلان کریں، اور اس راہ میں کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی پریشانیاں آتی ہیں تو انہیں عبور کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے مدد نازل فرماتا ہے، راہیں کھولتا ہے اور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ دلچسپی ان کو اصحاب کہف سے، ان کے پیغام سے نہیں ہے، ان کی دعوت سے نہیں ہے۔ وہ کتنے تھے؟ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، یا 8 تھے 9واں کتا تھا، اس پر وہ بحث کرنے لگے، یا اسی طرح سے ان کی قبر پر کیا بنائے، مزار بنائے کہ مسجد بنائے، اس پر وہ بحث کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نوجوانی ہو تو ایسی ہونی چاہیے۔ دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 2 باغ والوں کا۔ ایک باغ والا وہ تھا جس کے پاس کثیر دولت بھی تھی، اولاد بھی تھی، اور اس کے باغات ہرے بھرے بھی تھے، اور انواع و اقسام کے پھل کے درخت بھی وہاں لگے ہوئے تھے، نہریں بھی جاری ہوتی تھیں، اور وہ کہتا تھا کہ میں مال میں اور اولاد میں تم سے بہتر ہوں۔ اس کا ایک دوست تھا جس کے پاس ایک چھوٹا سا باغ تھا اور بقدر ضرورت اسے روزی مل جاتی تھی۔ تو یہ جو دوست تھا، جو صاحب ایمان تھا، وہ بڑے باغ والے سے کہتا تھا کہ اتراؤ نہیں، اس لیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں، آخرت آنے والی نہیں ہے، اگر آخرت آ بھی گئی تو وہاں بھی میں نوازا جاؤں گا۔ اور پھل جب کاٹتا تو ایسے کہ صاحب غریبوں کو نہیں دیا جائے، ان کا حصہ نہ دیا جائے، یہ ایٹیٹیوڈ تھا، اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا تھا کہ اس کی محنت سے، اس کی چالاکی سے، اس کی پلاننگ سے، اس کے تدبر سے، اس کی تدبیر سے یہ مالی فراوانی ہوئی۔ اس کا جو دوست تھا، مومن دوست، وہ منع کرتا تھا کہ یہ شرک ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح صبح جب گیا تو مالدار نے دیکھا کہ اس کا باغ جل گیا ہے، ٹٹیاں اوندھی پڑی ہیں، سب کچھ کیا کرا غارت ہو گیا۔ کافی افسوس ملتا رہا کہ کاش میں شرک نہ کرتا۔ یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شامل کرنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ انسان خدا کے ساتھ اپنے نفس کو، اپنی انا کو، اپنی ذات کو بھی شریک کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ دولت ہونی چاہیے، لیکن دولت پر غرور، دولت پر اترانا، اکڑنا، گھمنڈ جتانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کی تذلیل کرنا، یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر پیش کیے اور بتایا کہ کس طرح سے مجرمین کو وہاں لایا جائے گا۔ اس بیچ میں آدم علیہ السلام کا قصہ اور شیطان کا قصہ پھر دہرایا گیا، اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ
شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ شرما دیتا ہے اس کے ماننے والوں کو، جیسے کہ شرمسار ہو گیا باغ والا، ویسے ہی معاملہ ہے۔ شیطان جو ہے وہ کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اس پارے میں۔ اس کا آدھا قصہ یہاں آتا ہے، آدھا قصہ وہ کل والے پارے میں آئے گا، اس کے بعد ایک اور قصہ باقی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں ہے اور ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی تو یہی بات کہتا ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس علم کا جو سورس ہے وہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا غلط نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ انبیاء کو علم ملتا ہے۔ البتہ یہ کہ علم کا ایک حصہ ظاہری ہوتا ہے اور علم کا ایک حصہ وہ ہے جو باطنی ہے۔ کائنات جن اصولوں پر کام کر رہی ہے ان میں سے کچھ چیزیں سامنے نظر آتی اور کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو لنگڑا پیدا کیا، کسی کو اندھا پیدا کر دیا، لیکن اس کے اندر خود اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، وہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ ہمیں معلوم ہونے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے۔ کسی کا بچہ چھین لیتا ہے، کسی کے گھر میں موت واقع ہو جاتی ہے، کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، نیک لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، برے لوگ، گندے لوگ، شیطان کے ایجنٹ دن دناتے ہوئے پھرتے ہیں اور ان کے سامنے دولت کے انبار لگا دیے جاتے ہیں اور جاہ و منصب سے انہیں نوازا جاتا ہے۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اچھوں کو کیوں تکلیف ہوئی، بروں کو یہ آسائشیں کیوں ملی، کسی کو اندھا کیوں بنایا گیا، کسی کو مال کی تنگی کیوں دے دی گئی، کسی کو بیمار کیوں بنا دیا گیا، اس کے بارے میں ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ وہ علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کا ایک حصہ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آشکارا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے فلاں جگہ، وہاں ایک ہمارے بندے سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کر چلے، ساتھ میں مچھلی تھی اور اس جگہ مچھلی ٹفن سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، تو وہی وہ لوکیشن تھا جہاں خضر سے ملاقات ہونی تھی۔ یہ لوگ آگے جا چکے تھے، پھر واپس پیچھے پلٹ کر آئے اور نشانی دیکھی تو جہاں مچھلی سمندر میں گئی اس لوکیشن پر انتظار کیا تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جن کا نام خضر بتایا جاتا ہے۔ قرآن میں خضر لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ اللہ کا بندہ لفظ استعمال ہوا۔ مفسرین کے درمیان بحث ہے وہ کون ہیں۔ سمپل بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کارندوں میں سے، اللہ کے فرشتوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں جن کے ذمہ کائنات کے خاص کام دیا گیا ہے۔ کسی کے ذمہ بارش ہے، کسی کے ذمہ موت کا ہے، کسی کے ذمہ کچھ وحی نازل کرنے کا کام ہے۔ ایسے ہی کسی کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کے کام دے رکھے ہیں جو حضرت خضر سے واقع ہوئے۔ خضر نے موسیٰ کو کشتی میں سوار کرا لیا، کشتی جا رہی تھی، خضر نے اس کشتی کے اندر چھید کر دیا۔ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے یہ کنڈیشن تھا کہ کوئی سوال نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، سوال نہیں کروں گا، لیکن کشتی میں چھید کرتے ہوئے دیکھ کر آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جن کی کشتی میں ہم سوار ہو کر جا رہے ہیں اسی کشتی کو چھید رہے ہو۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے وعدہ تو کیا کہ سوال نہیں کریں گے لیکن سوال کر بیٹھے۔ نہیں، ایک نبی کا وعدہ تو صحیح اپنی جگہ، لیکن کوئی کام شریعت کے خلاف ہوتے وہ دیکھ نہیں سکتا، لازماً وہ اعتراض کرے گا۔ تو شریعت کے خلاف ایک کام ہو رہا تھا، ظاہری شریعت کے خلاف، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ خضر نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد جا کر دوسری جگہ لینڈنگ کی انہوں نے، وہاں ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس بچے کو خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا کر دیا تم نے؟ ایک اچھا خاصا بھلا چنگا بچہ کھیل رہا تھا، تم نے اسے قتل کر دیا۔ کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ سوال نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے، لیکن تم نے سوال کر دیا، تم نے اعتراض کر دیا۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، یہ لاسٹ آخری مرتبہ چانس ہے، اب تیسری مرتبہ سوال کرو تو ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ پھر یہ لوگ آگے بڑھنے لگے اور ایک اور مقام پر پہنچے جس کا ذکر انشاءاللہ کل ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل میں جو باتیں بیان کی گئیں، جو 10 کمانڈمنٹس آئے،
ان میں جو اچھے کام ہی کرنے کے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو برے پہلو ہیں جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کی توفیق دے، مر گئے ہوں تو ان کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا دے تو اچھی دنیا عطا کرے، جوانی دے تو سلامتی والی جوانی دے، دولت دے تو بندگان خدا کے لیے کام آنے والے دل کے ساتھ دے، علم دے تو گہرا علم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔